आर्थिक स्थिति, माशी इस्तेहकाम, ये समाज की जिंदगी और समाज की खुशहाली, समाज के उरूज, समाज के इज्जत की दलील है, इज्जत की दलील। इस्लाम ने इसका निज़ाम ज़कात की बुनियाद पे रखा, इसलिए ज़कात इस्लाम की 5 बुनियादों में एक बुनियाद है। वरना बाद में अर्ज कर दिया था कि भाई ज़कात दो, जिस तरह सदक़ात हैं, खैरात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं, फरमाया ज़कात एक्स्ट्रा नहीं, ये पार्ट ऑफ इस्लाम है, ये पार्ट ऑफ शरीयत है। जिस तरह नमाज फ़र्ज है, मालदारों पे ज़कात फ़र्ज है। ज़कात अगर किसी ने निकाल दिया तो बहुत बड़ा सखी है, बिल्कुल नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ज़कात तो आपको देना ही है, ज़कात तो आपको देना ही है, ये तो आपके माल की, जान की, नस्लों की इंश्योरेंस है अल्लाह की तरफ से। आप पे ज़कात फ़र्ज है, आप ज़कात निकाल कर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, खुद पर एहसान कर रहे हैं आखिरत के लिए, वरना आपकी नस्लें हराम माल खाएंगी। आज हम सिर्फ इतना कर लें कि हम माल के 2.5% के बजाय 100 में 2.5 रुपये निकालने के बजाय हम 10 रुपये निकालें, इंशाअल्लाह। होना तो इससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम 10 रुपये निकालें, और 10 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात के हैं जो ज़कात के मद में इस्तेमाल होंगे, बकिया 7.5 रुपये हम अल्लाह के रास्ते में ज़रूरतमंद भाई बहनों में, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, ज़ात धर्म देखे बगैर तमाम इंसानों की खिदमत करने के लिए हम अपने दिल के दरवाजे को खोल दें इंशाअल्लाह। ज़कात आपकी तब अदा होगी जब आप ज़कात जिसको दे रहे हैं उसको मालिक बना कर दें, यानी आपने दे दिया। आप जिनको ज़कात देना चाह रहे हैं उन तक ज़कात पूरी की पूरी पहुंचनी चाहिए, वरना जितनी पहुंचेगी ज़कात उतनी ही अदा होगी। नंबर एक जिसको दे रहे हैं उसका मुस्तहिक होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वह मुस्तहिक नहीं तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। अव्वलन इसके सबसे ज़्यादा हकदार करीब के रिश्तेदार हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन आजकल हमारे माशरे में एक बड़ा नासूर ये है कि तकरीबन लोग और घरों में रिश्तेदारों से बड़ी नाचाकी चल रही है, तकरीबन, इल्ला माशाअल्लाह कोई बचे हैं तो बचे हैं। बहुत बुरा हाल है, और घर की औरतें उस मामले में बड़ी सख्त भी हैं कि चूँकि पिछले साल उसको दिया था तो इस साल में उसका सलूक हमसे ठीक नहीं रहा, इस साल वो मर भी गया तो हमारी तरफ से पैसे नहीं जाने चाहिए। लेकिन आपको अल्लाह के लिए अपने दिल को मजबूत करते हुए अपने रिश्तेदारों की मदद करना है इंशाअल्लाह, उसकी रजा के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। कि ज़कात फर्ज इसलिए हुई ताकि मुसलमानों की गरीबी खत्म की जा सके। मदीने मुनव्वरा में जब ज़कात फर्ज हुई तो पहली ज़कात आई और 8 महीने में मदीने के मुसलमानों की गरीबी दूर हो गई थी। सिर्फ 8 महीने। 8 महीने का मतलब है दूसरी ज़कात वसूलने की नौबत नहीं आई, क्योंकि एक ज़कात से दूसरे ज़कात के दरमियान कम से कम 11.5 महीने का ड्यूरेशन होता है। 8 महीने में गरीबी खत्म हो गई मुसलमानों की। 70 साल हो गए हिंदुस्तान में आज़ादी को, 75 साल हो गए, हम ज़कात निकाल रहे हैं, गरीबी खत्म होनी दूर की बात है, भिखारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ज़कात टुकड़े में बांटने के लिए नहीं है, बल्कि मिल्लत के कमजोर तबकात को मजबूत बनाने के लिए है। आज अपनी मिल्लत को इतनी मजबूत बना दीजिए कि जिसने 2024 में ज़कात ली है 25 और 26 में वो देने वाला बन जाए। अगर ये कंसेप्ट लेकर हम नहीं चल पा रहे हैं तो फिर आने वाले 1000 साल तक भी हम ज़कात बांटते रहेंगे। आज भी हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख करोड़, ये मैं आपको औसत कह रहा हूं, 1 लाख करोड़ से कम की ज़कात पूरे हिंदुस्तान में नहीं निकल रही है माशाअल्लाह। ये मैं एवरेज बता रहा हूं। मैं आपको चलिए आपके फिंगर पे ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते। पूरे हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान हैं, ठीक है? 30 करोड़ में कितने मुसलमान ज़कात निकालते होंगे? आप बड़े बड़े शहर देख लीजिए, कलकत्ता है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, बॉम्बे है, आपका इलाका है, हर गली कुचे में मुसलमान ज़कात निकाल रहे हैं। तो 30 करोड़ में क्या 1 करोड़ मुसलमान ज़कात नहीं निकालते होंगे? सिर्फ 1 करोड़ एवरेज में रख रहा हूं। 1 करोड़ मुसलमानों में
بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جو 2 کروڑ زکات نکال رہے ہیں، بعض ایسے جو 10,000 نکال رہے ہیں، 20,000 نکال رہے ہیں، 50,000 نکال رہے ہیں. تو آپ پر ہیڈ ایوریج 1 لاکھ روپے رکھ لیں، صرف 1 لاکھ روپیز. تو 1 لاکھ روپیز پر ہیڈ اگر ایوریج زکات نکل رہی ہے تو 1 کروڑ لوگ زکات نکال رہے ہیں. آپ جوڑ لیں 1 لاکھ کروڑ ایوریج ہے یا نہیں ہے. یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں یہ پوچھنے کا حق ہے ہی نہیں. یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں وہاں سے رزلٹ کیا آ رہا ہے. دیکھیے رزلٹ بھی آپ کو دیکھنی ہے. آپ اگر کسی چیز پر اپنے زکات کے پیسے کو خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کس پہ خرچ کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 اس سے پروڈکٹ کیا ہے اور اس پروڈکٹ میں ایکچوئل ریزنیبل کاسٹنگ کیا آنی چاہیے. ایسا تو نہیں کہ ایک چیز تیار کرنے کے لیے جہاں 100 روپے خرچ ہونی چاہیے وہاں زکات کے 1,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہ بھی ویسٹیج ہے، ویسٹیج آف منی ہے آپ کا. تو سسٹم نہ ہونے کی وجہ کر ہماری زکات نکلتی چلی جا رہی ہے، بھکاریوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلا یہ طے کیجئے انشاءاللہ کہ ہم بھکاری مکت سماج بنائیں گے. بھکاری مکت سماج بنائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ 10 روپے نکالیں انشاءاللہ. یہ جو ہندوستان میں مدرسے ہیں ہمارے، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور یہ مدرسے قیامت تک رہنے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے یہ دین کا اور ایمان کا محافظ ہے. اس میں کوئی جھول جھال نہیں آنی چاہیے، نہ میری باتوں سے نہ کسی اور کی باتوں سے. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، زکات مال کا میل ہے اور مدرسوں میں تیار ہونے والے قوم کے سربراہ ہیں. سربراہ میل کھا کر تیار نہیں ہو سکتے. آپ اگر میل کھلا کر علماء تیار کریں گے تو پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے. آپ ہی کہتے ہیں نا جمعے میں بیان میں جان نہیں ہے، حق بات علماء بولتے نہیں ہیں، قیادت کی صلاحیت نہیں ہے. بھائی جو میٹیریل آپ نے بھیجا تھا تو ایسے ہی مال تیار ہو کے آنا تھا، آ گیا. آپ نے کون سا اچھا فریش مال بھیجا تھا؟ ریس کے گھوڑے کو بہترین چنا کھلایا جاتا ہے تب جا کے وہ ریس جیتتا ہے. سوکھی گھاس کھلا کر آپ ریس جتوائیں گے؟ تو زکات اور خیرات اور صدقات نہ دے کر آپ 100 روپے زکات کی دیتے ہیں. آپ 100 روپے زکات کی مدرسوں کو نہ دے کر آپ 500 روپے اپنے بالکل صاف ستھری رقم ان کو دیجئے انشاءاللہ. اور دیکھیے 5-10 سالوں میں آپ کو دوبارہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر اور علماء کی جیسی انشاءاللہ باصلاحیت اور خدا ترس علماء آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. خیرکم من تعلم القرآن. اتنی اچھی تعلیم کے لیے اتنا کچڑا مال، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، اتنے بڑی تعلیم کے لیے اتنا کچڑا مال، یہ کہیں سوٹ کر رہا ہے؟ تو ایسا ہی کہ بادشاہ کو فقیروں کا لباس. یہ مزاج ٹھیک ہے، کسی زمانے میں اس کی ضرورت تھی، ہمارے بڑوں نے علماء نے اکابرین نے طے کیا. میں مانتا ہوں کہ اس زمانے میں ٹھیک تھا، مسلمانوں میں غریبی تھی. لیکن آج جبکہ برتھ ڈے کی پارٹی میں ایک مسلمان اپنی جتنی زکات نکلتی ہے اس کا ڈبل خرچ کر جاتا ہے، ڈبل خرچ کر جاتا ہے. تو پھر مجھے حق ہے کہ میں اپنی قوم سے کہوں کہ میری قوم کے لوگوں تم اپنا فریش پیسہ مدرسوں کو دو، مسجدوں کو دو، خانقاہوں کو دو، تاکہ کل کو مدرسے والے یہ اعلان نہ کریں کہ حضرات میرے مدرسے میں غریب پڑھتے ہیں، یتیم پڑھتے ہیں، لولے پڑھتے ہیں، لنگڑے پڑھتے ہیں، اندھے پڑھتے ہیں، اپاہج پڑھتے ہیں. آپ اپنا صدقہ دیجئے، خیرات دیجئے، فطرہ دیجئے، زکات دیجئے. یہ سن کر کون ڈاکٹر اپنے بچے کو داخل کرائے گا؟ یہ سن کر کون وکیل صاحب اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں گے؟ آپ فریش پیسے دیجئے تاکہ مدرسے والے بھی کہیں کہ ہمارے مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے. یہ دین کی تعلیم اور یہ دنیا کی تعلیم میں کیا چیز ہے؟ تعلیم کے فرق نے ہمیں ذبح کر دیا. ہر وہ تعلیم ہے دین کا جس سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ہر وہ تعلیم بے دینی ہے جس سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. دینی اداروں کو جب ہم صحیح پیسے دیں گے تو یہ جو ہمارے مالدار طبقہ ہے ان کے بچے بھی حافظ قاری عالم بنیں گے انشاءاللہ. اور ان کے بچے جب حافظ قاری عالم بنیں گے تو یہ مستغنی رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کے اندر یہ خود کفیل ہوں گے. تو یہ آپ کے ممبر پر چڑھ کر حق بات بولنے کی صلاحیت رکھیں گے، یا آپ کے چہرے کو دیکھ کر حق بات کو چھپائیں گے نہیں. اب آپ کی زکات کے پیسے جانے کہاں چاہیے؟ مدینے میں جب زکات وصولی گئی تو کہاں رکھی گئی تھی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیت المال قائم کیا گیا. مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے محلے کی مسجد میں آپ بیت المال قائم کیجئے. صاف پیغام ہے. آپ اپنے محلے میں
محلے کی مسجد میں بیت المال قائم کیجئے اور پورے محلے کی زکوٰۃ کی رقم، صدقات، فطرہ، یہ آپ کے محلے کی مسجد کے بیت المال میں جمع کی جائے گی اور وہاں کی کمیٹی اس کی کسٹوڈین اور ذمہ دار ہوگی. اگر لوکل کمیٹی گڑبڑ کرے گی تو ظہر میں گڑبڑ کرے گی، عصر میں پکڑی جائے گی. لیکن اگر آپ نے اپنا پیسہ کہیں اور جمع کر دیا تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں کہاں استعمال ہو رہا ہے. آپ اپنی مسجد میں بیت المال قائم کیجئے، مسجد کمیٹی کی ذمہ دار ہوگی، مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ 40 گھر سامنے 40 گھر پیچھے، 80، 40 دائیں 40 بائیں، 160 گھر ہو گئے. یہ میں منیمم کہہ رہا ہوں، اس میں آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں. مسجد کمیٹی کے پاس اپنی سراؤنڈنگ کے سارے مکانات کی پوری لسٹ ہونی چاہیے، سروے